الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العلي العظيم صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست ہے شہید اور محمد رضوی اور ان کے والد محسن ملت سید ابو محمد رضوی مرحوم کے لیے الفاتحہ میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. ماتی برادران بھی آئے ہیں، چیزیں مجھے نظر آ رہے ہیں، مختلف شہروں سے آئے ہیں. میں آج صبح پاکستان پہنچا ہوں اسی مجلس کے لیے، خاص طور سے حاضر ہوا تھا. میرے برادر نے ذکر کر دیا ہے کچھ تاخیر میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، کچھ حالات کی وجہ سے. جو مطالب پیش کروں گا انہیں غور سے سن لیجیے گا. میں جانتا ہوں آپ لوگ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں آپ کا آنا قبول فرمائے. اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں، جانتا ہوں گرمی ہے، حبس ہے اور لوگ دور دور سے آئے ہیں، پورے اسلام آباد پنڈی بلکہ باہر کے شہروں سے میں جنہیں دیکھ رہا ہوں. جو مطالب پیش کروں گا اسے سنیے گا، شاید آپ کے لیے قابل غور ہوں. میں نے کوشش کی کہ کچھ نئے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں. قرآن کریم فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اللہ اس ایک نیکی کے بدلے میں اسے 10 گنا عطا کرتا. اور سنیں، میرا آپ مزاج جانتے ہیں، میں آپ کا مزاج جانتا ہوں. اسی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ولایت کو پیش کر رہا ہوں. مجمع میرے ساتھ رہے گا. تو اللہ فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ، جو بھی کوئی نیکی کرے، کوئی اچھائی کرے، اللہ اسے 10 گنا اجر و ثواب دیتا. اچھائی کا ثواب اللہ 10 گنا دیتا. آپ ایک نیکی کریں گے اللہ 10 گنا دیتا. کوئی اپنے باپ کی نمازیں پڑھوائے گا، جتنا ثواب بنتا ہے اللہ 10 گنا عطا کرتا. جو اپنے کسی مرحوم کا حج ادا کروائے گا، ایک حج کرتا ہے اللہ 10 حج کا ثواب دیتا. ایک زیارت امام حسین کرتا ہے اللہ 10 گنا زیادہ عطا کرتا. توجہ. اور اگر خود رسول خدا نے فرمایا ہو جو میرے نواز حسین کی زیارت کرے اسے میرے 70 حج کا ثواب ملے گا. اسے حبیب خدا فرما رہے ہیں. اور راوی کون ہے؟ ام المؤمنین ہے، حضرت ام سلمہ. بڑی بڑی شخصیات اس کے راوی ہیں. تو حبیب خدا فرما رہے ہیں جو میرے نواز حسین کی زیارت کرے گا اسے میرے 70 حج کا ثواب ملے گا. میرے
میرے 70 حج کا ثواب ملے گا. مجھے اپنے بزرگوں سے دعا چاہیے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے 70 حج کا ثواب ملے گا. پیغمبر نے 70 فرمایا, اللہ کہتا میں 10 گنا زیادہ دوں گا. آئیں ذرا چند ایک روایات پیش کر دوں. ابھی یوم عرفہ گزرا ہے, 9 ذی الحجہ. چھٹے امام سے روایت ہے جو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ پہ میرے جد حسین کی زیارت کرے اسے 500 حج, 500 عمرہ اور 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا. چلتے رہیے گا, میں جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے. پھر مولا فرماتے ہیں اور اگر کوئی روز عاشورہ, سب سے زیادہ ثواب امام حسین کی زیارت کا روز عاشور پہ, کہ اگر کوئی روز عاشور میرے جد حسین کی زیارت کرے تو اسے 1000 حج, گھبرا کے سن رہے ہیں بدلا, 1000 حج, 1000 عمرہ اور 1000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا. یوم 40 پہ بھی ایسا ہی ثواب. توجہ, میں نے ابھی صرف ایک حسنہ, ایک نیکی پیش کی ہے. ابھی تو مجمع میں جانتا بہت تھک ہیں, سنیے گا. اب حبیب خدا فرماتے ہیں حب علی حسنۃ, علی کی محبت ایسی نیکی ہے لا یضر معہ سیئہ, جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی. ایک اور روایت پیش کر دوں, یہ باب مناقب امیر المومنین میں بھی ہے اور شیعوں کے فضائل میں بھی حدیث لکھی, میں پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں. تو اب جناب سرور کائنات فرماتے ہیں حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب, علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اسی محبت سے سنیں گے کیا مطلب, یعنی آیا مولا علی کی محبت بڑھتی رہتی ہے اور گناہ بھی بڑھتے رہتے ہیں اور یہ محبت گناہوں کو کھاتی رہتی ہے؟ نہیں. اگر علی کی محبت بڑھتی ہے تو گناہ خود بخود کم ہو جانا چاہیے. توجہ, آئندہ پیش کر رہا ہوں. تو ادارے گرامی, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو ایک نیکی کرے اللہ اسے 10 گنا ثواب دیتا. جس نے ایک نیکی کی, میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں, جس نے ایک نیکی کی اللہ 10 گنا ثواب دیتا ہے, 10 گنا. سب سے بڑی نیکی مولا علی کی محبت ہے اور حسین کا غم ہے. میں تمام آدمیوں کے لیے, تمام اپنے عزاداروں کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں. تو جناب امیر کی محبت آئندہ پیش کر رہا ہوں. یہ جملہ شاید آپ نے پہلے کسی سے سنا ہو اور یہ روایت سرور کائنات کی شیعہ سنی علماء کی ٹیلی ویژن سے پڑھتے ہیں, ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ. حبیب خدا نے فرمایا میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کو النظر الی المصحف عبادہ, قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پڑھنا نہیں آتا تو دیکھتے رہو. اور والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. چلتے رہیے, میں بہت تیزی سے آگے پڑھ رہا ہوں. تو حبیب خدا فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے, ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. باپ کے خلاف اونچا بولنا حرام ہے, لڑنا حرام ہے, جنگ حرام ہے. اسی محبت سے چلیے گا عزیزان گرامی. اب حبیب خدا فرما رہے ہیں میں اور علی امت کے باپ ہیں. ساری امت اولاد رسول خدا اور علی باپ ہیں. امت اولاد ہے, یہ باپ ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں ماں باپ کے ہاتھ چومو, قدموں میں بیٹھو.
فرما بردار امت کا کام یہ ہے کہ علی کے قدموں میں بیٹھے. اسی محبت سے سنتے رہیے گا. تو جناب مولا کائنات امت کے باپ ہیں, امت کے باپ ہیں. اب جو امتی ہے, جو امتی ہے اسے باپ کو سلام کرنا ہوگا, اطاعت کرنی ہوگی. جو امتی ہے, سب سے بڑے امتی ہم احترام کرتے ہیں صحابہ ہیں. سب سے بڑے امت صحابہ پہ جناب امیر کا احترام بات. چلتے رہیے گا, اسی طرح سے پیش کر رہا ہوں. سرور کائنات فرماتے ہیں کہ حسنہ نیکی کرنا, کوئی ایک نیکی بھی کرے گا تو قرآن کہتا ہے 10 گنا ثواب ملے گا. ایک نیکی کرو گے. اور نیکی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, جناب امیر کی محبت کو دل میں رکھنا. حدیث کو مکمل کر رہا ہوں. سرور کائنات نے فرمایا مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا علی کی شہادت ہوگی مسجد کوفہ میں, وہ جو بعد میں آئیں گے مولا کے چہرے کی زیارت سے محروم ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر بھی عبادت ہے, نام لینا بھی عبادت ہے, علی علی کرنا بھی عبادت ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ, اور اگر کبھی علی کے ذکر پہ پابندی لگ جائے, بڑی بڑی پابندیاں لگی ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے پابندیاں لگائی ہیں, اگر پابندی لگ جائے. اب یہ جو حدیث جو میرے موضوع سے متعلق ہے, حبیب خدا نے فرمایا حب علی عبادہ, علی کی محبت رکھنا دل میں یہ بھی عبادت ہے. توجہ, جملے کو پیش کر رہا ہوں تمام بزرگوں کے لیے, جوانوں کے لیے, خاص طور سے جملے کو سنیے گا. دیکھنا عمل ہے, ذکر کرنا عمل ہے. مولا کو دیکھنا عمل, ذکر کرنا عمل. محبت عمل نہیں ہے, کیفیت کا نام ہے. نہیں ہے مجمع, دیکھیں تھوڑی سی ایک علمی بحث ہے. دیکھنا فعل ہے, فعل یعنی عمل. ذکر کرنا فعل ہے, عمل ہے. لیکن محبت کرنا عمل نہیں ہے, دل کی کیفیت ہے. میں سڑک پہ چل رہا ہوں, دل میں علی کی محبت ہے, میرا چلنا عبادت, کیونکہ علی کی محبت دل میں ہے. پہنچ گئے. مجلس کی دعوت میرے بھائی نے یہی سوچا کہ یہیں پہ شاید دے دوں گا تو پہنچ جاؤں. مجمع کی توجہ رہے. عزیزان کرام, محبت دل کی کیفیت کا نام ہے, عمل کا نام نہیں ہے. میں سو رہا ہوں, دل میں علی کی محبت ہے. پیغمبر فرما رہے علی کی محبت بھی عبادت ہے. علی والے کا سونا عبادت, کھانا عبادت, پینا عبادت, کام کرنا عبادت, چلنا پھرنا عبادت. محبت عبادت ہے. سوچو علی کا گھوڑے پہ سوار ہو, دمست کلندر, دمست کلندر, دمست کلندر. وہ جو فرما رہے ہیں جانے گا, محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. میں اپنے بزرگوں کے, اپنے بچوں, اپنے بھائیوں کے لیے, سب سے آپ کے لیے دعا ہوں اور آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. مولا آپ سب کو آباد رکھیں. تو جناب امیر کا چاہنے والا چلتا پھرتا عابد ہے. اچھا, عبادت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے, میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. عبادت کے لیے کچھ شرائط بھی ہے یا نہیں؟ چلیے گا, ہاں ہم کیجیے گا.
اب اگر پہنچ گئے نا تو میں پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک نئے معراج پہ لے جانا چاہ رہا ہوں ولایت امیر المومنین میں۔ دیکھیں ہر عبادت کے کچھ اصول ہیں، نماز بھی پڑھیں گے تو وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو نہ ہو میں 100 رکعت پڑھ لوں قبول ہے؟ کیوں؟ وضو نہیں ہے۔ توجہ، روزے کے لیے نیت شرط ہے، میں بغیر نیت کے چلتا پھرتا رہوں فاقہ ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھوں اٹھک بیٹھک ہے، نماز نہیں ہے۔ کسی کا غصبی پیسہ لے کے حج پہ چلا جاؤں، حج قبول نہیں۔ توجہ، لیکن اگر جناب امیر کی محبت رکھتا ہو، وضو نہ بھی ہو تو عبادت، نیت نہ بھی ہو تو عبادت، کیونکہ نیت کا تعلق ہے دل سے اور محبت ہے دل میں۔ جس امیر کا چاہنے والا اتنا بڑا عابد ہے، اب سوچئے اس حضرت امیر علیہ السلام کی عبادت کیسی ہو۔ پیش کروں عبادت کیسی کہ آپ صرف حدیث نبوی کا سہارا لوں گا۔ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت، ایک جو 83 غزووں میں جنگوں میں لڑے ہو جناب امیر، 27 غزوے پیغمبر جس میں جو پیغمبر کے بغیر ہیں وہ اور بھی زیادہ، کل مل ملا کے 83 جنگیں، ایک کے علاوہ سب میں جناب امیر فاتح، ایک میں آپ کے بھائی جعفر طیار فاتح، کیونکہ آپ مدینہ کی حفاظت کے لیے رکے تھے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، ایک ضربت، نہیں ہے مجمع، ایک ضربت ثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہو، ایک ضربت، اس کے ساری زندگی کے جہاد کیسے ہوں گے؟ ابھی نعرہ نہیں آئے گا، ساری زندگی کے جہاد کیسے ہوں گے؟ اور جہاد فروع دین میں 6 نمبر پہ پہنچ گئے، جہاد 6 نمبر پہ، پہلے ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، پھر ہے جہاد۔ سارے جہاد نہیں، میرے بات بزرگ پہنچ گئے، مولا کے سارے جہاد نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، جس کا زکوٰۃ دینا آیت لے آئے، 6 نمبر پہ جہاد، 4 نمبر پہ زکوٰۃ، جس کی ایک زکوٰۃ اللہ کہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے اس کی ایک زکوٰۃ کے بدلے میں ولایت اس کی، اس کا ایک بستر رسالت پہ سونا، اللہ کی مرضیاں اتارنے۔ اب جو رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے وہ علی کو راضی کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں ذرا، میں جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے اور اس تھکان کے باوجود آپ جس محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میں مقروض ہوں آپ جس محبت سے سن رہے ہیں۔ 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، پھر تفصیلی مسائل ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی فرمائشات کی، عزیزان گرامی، رسول خدا فرما رہے ہیں میرے بھائی علی کی محبت نیکی ہے، میرے بھائی علی کی محبت اچھائی ہے، نیکی ہے، تو اب جو چاہتا ہے نا نیکی کرے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، قرآن میں جہاں جہاں حسنہ آیا ہے نا، نیکی، اچھائی،
اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں. کہا خبردار ہمارا بغض نہ رکھنا، وہی برائی ہے، ہماری محبت اچھائی ہے. یہاں آپ اتنی دور دور سے کیوں آئے ہیں؟ آپ کو جناب امیر کی ولا کھینچ لائے. آئیں پیش. بس بھائی یقین میں نے نہ گلا ساتھ دے رہا ہے نہ موسم، اور تاخیر میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے. آئیں ذرا ایک بات پیش کر دوں. حبیب خدا فرماتے ہیں جو میرے نواسے حسین کا غم منائے اس نے میرے ساتھ نیکی کی. جملہ میں کہہ دیا، جملہ میں کہہ سنیں گے. میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں نیکی ہوتی ہے، آپ نے راہ چلتے ہوئے آدمی کے ساتھ نیکی کی، دیکھا سڑک پار نہیں کر پا رہے، آپ نے بازو پکڑا سڑک پار کرا دی. کوئی بزرگ خاتون تھی، پیاسی تھی، بھوکی تھی، آپ نے کھانا کھلایا، پانی پلا دیا. یہ آپ نے اس کے ساتھ بولے تو صحیح نیکی کی. کون تھا آپ نہیں جانتے. چاہے وہ عیسائی ہو ہندو ہو، نیکی کی ہے تو ثواب ملے گا. توجہ، اگر نیکی آپ نے کسی مومن کے ساتھ کی ہو تو ثواب اور بھی زیادہ ہے. ثواب کیوں؟ مومن ہے. سادات کو صدقہ حرام ہے، آپ نے کہا ان کے ساتھ نیکی کرو تو کیا کروں؟ کچھ نظر دے دو، خمس دے دو. عزیزان گرامی، سید کے ساتھ نیکی کریں گے تو اور بھی زیادہ ثواب. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی نسل سے. توجہ، پیغمبر کی محبت میں آپ نے کہا سید کے ساتھ نیکی کرو. توجہ، نیکیوں کے رتبے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جتنی بلند ہستی اتنی بڑی نیکی نہیں پہنچا سکتی. جتنی بڑی ہستی اتنی بڑی نیکی. وہی کام آپ ایک عام آدمی کے ساتھ کریں، کسی اور بڑے مومن کے ساتھ کریں، وہ نیکی. توجہ، سارے مجمع کی توجہ، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب حبیب خدا فرمانا نیکی کرو، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ حسین پہ گریہ کرو. جس نے حسین پہ گریہ کیا اس نے میرے ساتھ نیکی کی. بہت بڑی حدیث ہے. ہاں پہنچ گئے میرے خدا، میرے بھائی پہنچ گئے. اس نے میرے ساتھ نیکی کی. اب بہت سے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ شیعہ سنی مجمع ہے میرا، پوری دنیا میں سن رہے ہیں لوگ، آیا کوئی رسول خدا کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے؟ رسول خدا اپنے گھر کی دیوار چن رہے ہیں، کچی عمارت، کچا مکان تھا، دیوار گر گیا تو آپ خود ہی دیوار چن رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی گزرے، جوان تھا، کہا یا رسول اللہ اگر مجھے آپ اجازت دے دیں میں دیوار آپ کی بنانے میں مدد کر دوں. رسول خدا نے کہا اجازت. کیوں؟ کسی کو نیکی سے نہ روکو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے، نیکی سے نہ روکو. وہ آیا، اس نے دیوار میں اینٹیں رکھنا شروع کی. پیغمبر نے کہا تم اینٹیں رکھو، میں گارا لگاتا ہوں. دیوار مکمل ہو گئی. اب رسول خدا نے فوراً فرمایا تم نے میرے ساتھ نیکی کی، جو مانگو گے عطا کرو، جو چاہو مانگ لو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ضمانت دے دیں میں جنت میں جاؤں گا. مجھے یقین ہے اگر آپ کہہ دیں گے نا تو پھر اللہ مجھے جنت بھیج دے گا. آپ نے اس جوان کو دیکھا، کہا ضمانت دی، تجھے جنت میں خود لے کے جاؤں گا. کیا کیا اس رسول خدا کے ساتھ نیکی کیجیے. کس کے ساتھ نیکی کی؟ خود سرور کائنات کے ساتھ نیکی کی. رسول خدا نے کہا میں خود جنت میں لے کے جاؤں گا. اس نے نیکی کی. اب ایک مرتبہ خود پیغمبر فرما رہے ہیں جس نے حسین پہ گریہ کیا اس نے میرے ساتھ نیکی کی. اچھا یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہی رک جاتے ہیں؟ نہیں، آپ روکے نہیں. فرمایا جس نے حسین پہ آنسو بہائے اس نے میری بیٹی سیدہ کے ساتھ نیکی کی. کیوں؟ بی بی بڑی زخمی ہے، بی بی کے زخموں پہ مرہم لگانا ہے تو حسین پہ آنسو بہائے. جناب سیدہ کو تسکین محسوس ہوتی ہے، آپ اچھائی کر رہے ہیں. جناب رسول خدا کے ساتھ جب آپ مجلس میں آئے، بس بھائی مجھے بتایا گیا بڑی بڑی دور سے ماتمی آئے ہیں، عزادار آئے ہیں، مجھ سے بڑی بڑی فرمائشیں کی گئی. ہاں مان کے اگر چند جملے پیش کروں گا انہیں قبول کر لیجیے گا. آپ یہاں پہ آئے ہیں. ابھی بھائی مجھے بتا رہے تھے آپ کے مرحوم بھائی کی مجلس
کہ 22ویں یا 23ویں برسی ہے، 23ویں برسی ہے، 23 برس ہو گئے، ہر سال وہ برسی رکھتے ہیں، ہر سال مومنین آتے ہیں، انہیں گلے لگاتے ہیں، انہیں عرصہ دیتے ہیں۔ 23 برس پہلے آپ کے والد کو اس جرم میں مار دیا، وہ حسین حسین کرتے تھے، حسین حسین کرنے کے جرم میں شہید کیا۔ 23 سال ہو گئے مومنین آ رہے ہیں، اور 1400 سال پہلے اسی حسین کو مارا ہوا۔ مولا حسین کو مار دیا۔ اچھا، ایک مرتبہ کسی کو چھپا کے زہر دیا جاتا ہے، جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے نا، زہر دے دیا، رونے لگتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ مجمع عام میں تیر چلایا، نیزے مارے جائیں۔ پڑھوں گا مسائل میں آج۔ آپ آئے ہیں، میں نے دیکھا ان کے بھائی موجود ہیں، اعلان کر رہے ہیں، پریشان ہیں، ماتمی بھی کہاں بیٹھیں گے، اتنے عزادار ہیں، سڑکوں پہ بارش ہے، کتنا اہتمام کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، یہ بڑی مجالس میں شمار ہوتی ہے، کتنا اہتمام، لیکن ہر آنے والا بیٹوں کو گلے لگاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ گلے میں بیٹے کے توپ ڈال دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا مرحوم شہید سید اون محمد رضوی کے خانوادے کی مستورات بھی موجود تھیں، چادریں لے رکھی ہیں، ارے مجلس ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چادروں میں آئی مستورات کی چادریں چھینی جائیں، لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں بھائی کے جنازے میں ہیں اور کوئی ملعون نیزے سے چادریں اتارا۔ ایسا ہوا نا؟ یہ نہیں ہوا، نیزوں سے چادریں اتاری۔ بیٹیوں کو تسلی دلاسا دیا جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا بیٹیوں کو تماچے مارا۔ ایک بچی کو شام غریبہ میں جب تماچے لگے نا تو بچی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب ہوش میں آئی نا تو بچی نے ایک مرتبہ آواز دی، پھوپھی اماں مجھے چادر دے دے، میری چادر چھین لی۔ اجرکم اجرکم۔ تو جانتے جناب زینب نے کیا آواز دی؟ بی بی نے فوراً فرمایا، اماں چکی مثلکی، اے میری بھتیجی آپ کی پھوپھی بھی آپ جیسی ہیں، صرف آپ کی چادر نہیں چھینی شیمر نے، ہماری بھی چادر چھینی۔ بس بھائی چلیں گے ذرا میرے ساتھ۔ مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ سید الشہداء کے چند جملے مسائل کے پڑھ دوں، تو آج بیٹے جمع ہیں، بھائی ہیں، لیکن سب پوری دنیا سے لوگ آ کے انہیں بار بار پرسہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا روتے روتے بے ہوش ہو جائے تو لوگ انہیں پانی پلائیں گے، اور اگر پتہ چلے کہ شہید کی کوئی بیٹی یا پوتی بے ہوش ہو گئی تو ہر آدمی یہی پوچھے گا نا پانی پلایا یا نہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بچی بے ہوش ہو کے گر جائے اور لوگ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ لیکن ہائے شام غریبہ، ایک بچی بے ہوش ہو کے گر گئی اور لوگ یہ پوچھ رہے تماچا کس نے مارا؟ اجرکم اللہ۔ بس بھائی ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میرا آپ سب سے وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ اب اگر سب مل کر دیکھیں گے، جو نہیں دیکھ سکتے باہر ہیں دور ہیں، وہ ذرا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے 9 ذی الحجہ ذہن میں لائیں۔ مولا حسین کو خبر ملی مسلم کی شہادت ہو گئی، جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا دارالعمارہ کی چھت پہ، اور دارالعمارہ کی چھت سے جناب مسلم کے جسد کو پھینکا گیا، کوفے کے بازاروں میں لاشا پھرایا گیا۔ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے بلایا کہ ذرا بلا عباس، ذرا میری بہن زینب کو بلا دو۔ مولا عباس کہے بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ جناب زینب کبریٰ اس خیمے میں تشریف لائی جہاں جناب سید الشہداء تھے۔ کہا بھیا آپ نے بلایا ہے؟ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا بہن کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دو۔ جناب زینب کبریٰ اس خیمے میں آئی جہاں جناب رقیہ سلام علیہ تھی۔ کہا رقیہ
بھائی نے بلایا، فوراً آئی۔ جناب رقیہ نے اپنی بیٹی عاتقہ کو کہا، عاتقہ ماموں نے بلایا، میرے ساتھ چلو۔ جناب رقیہ نے اپنی بیٹی کی انگلی تھامی، جیسے ہی مولا حسین نے جناب رقیہ اور جناب عاتقہ کو آتا دیکھا، مسند سے کھڑے ہو، خود آگے بڑھے، جناب عاتقہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ بس سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، ہاشمی بچی تھی۔ جناب عاتقہ نے فوراً سوال کیا، مامو جان کیا میرے بابا خیریت سے ہیں؟ مامو جان آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی مامو زندہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجیے۔ سب میری طرف دیکھیں، میرے بھائی میری بہنیں جہاں جہاں دیکھ سکتے ہیں، جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ دیکھیں، میری صندوقچی لا دیجیے۔ جناب زینب نے صندوقچی لا کے دی۔ مولا حسین نے صندوقچی خود کھولی، اپنے ہاتھ سے 2 بالیاں نکالی اور اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائیں اور فوراً فرمایا، بیٹی کل عید ہے، اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ماموں زندہ ہے۔ راوی کہتا ہے پاس میں کھڑی ایک 4 برس کی بچی دیکھے کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی۔ اس بچی کا نام سکینہ تھا۔ جب شام غریبہ آئی، بچی یتیم ہو گئی، اس بچی کے دل میں تھا میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا۔ بچی انتظار میں تھی، اتنے میں شمر آ گیا، اس نے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ بیوی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہوگا۔ جب اس نے بالیاں اتاری، جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا، رو کے کہا، چچا ابا ذرا آگے دیکھیے، میرے خانوں سے خون بہ رہا ہے، یہ ملعون مجھے تماچے مار رہا۔ فرات پہ زلزلہ آنے لگا، کوئی لاشا تڑپنے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے سن لیں، مجھے مولا حسین کے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ جانتے کیا ہوا؟ چھوٹی سی بیوی 3.5-4 برس کی، جب کانوں سے خون بہ رہا تھا نا، آپ جانتے ہیں اگر کسی بچے کو، ابھی کسی نے ڈاکیومنٹری بنائی ایران میں، جتنے بھی زائرین کربلا جا رہے تھے نا، ان سے کہا اگر اجازت دو آپ کی بچی سے انٹرویو لے سکتا ہو؟ کہا ہاں میری بیٹی سے انٹرویو لے لو، ہم کربلا جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے سوال کیا، بیٹی اگر آپ کو کوئی تماچا مارا تو کسے بلائیں گی؟ بچی رونے لگی کہ اپنے باپ کو، میں اپنے بابا کو بلاؤں گی، اور اگر آپ کے بابا نہ ہو کہ مجھے نہیں پتا۔ جناب سکینہ مقتل میں اتری، آواز دینے لگی، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی، میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے، مجھے تماچے لگے ہیں، بابا مجھے بلا لو۔ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، او میری لخت جگر میرے پاس آ جا۔ نہیں پڑھتا، میرے بھائی بات برداشت نہیں کر پا رہے۔ آخری جملہ نہیں پڑھوں گا، میں نے تمام کر دیا، ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پیش کر رہا۔ آخری جملہ، ایک مرتبہ جب خیموں میں آگ لگ گئی نا، سارے خیمے جل گئے، جناب زینب نے آواز دی، ام کلثوم ذرا بیویوں سے پوچھو اپنے اپنے بچے دیکھ لیں، بچے ہیں۔ مولا علی کی ایک بیٹی کا نام خدیجہ ہے، جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے رو کے کہا، بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے شہید ہو رہے ہیں۔ ہر بی بی اپنے اپنے بچے کا مسائل پڑھ رہی ہے۔ میرے کا دیکھے گا آخری جملے ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک بی بی نے رو کے کہا، نام رباب بتایا جاتا ہے،
کہا بیوی میری گود کی بچی بہت دیر سے مل نہیں رہی، ان بیویوں کے بچوں کے لاشیں مل گئے نا، میری بیٹی نہیں مل رہی۔ تو جانتے جناب زینب نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، فرات کا رخ کیا، کہ عباس سکینہ کا کچھ پتہ نہیں۔ بیوی اتری، اب میرے بھائی سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا بچہ بے ہوش ہو رہا، آخری جملے مجھ سے کہہ رہے نام رکھو، آخری جملے ہاتھ جوڑ کے میرے کو دیکھیے گا۔ جناب زینب نے فرات پہ آواز دی، پھر کیا کیا؟ مقتل میں اتری، اور جانتے کیا کہہ رہے؟ جی سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ آپ کی ماں پریشان ہے، بیٹی مجھے آواز دو۔ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے، زینب آہستہ بولو، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم